سب سے پہلا کام جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، سب سے پہلا کام ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو نیت کرنا ہے، نیت یہ اصل میں دل کا عمل ہے۔ آدمی کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو بس نیت ہو گئی۔ یہ جو بہت لمبے چوڑے الفاظ بعض اوقات رٹوا دیے جاتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز ظہر کی، منہ میرا قبلے کی طرف، پیچھے اس امام کے، تو یہ الفاظ کہنا کوئی ضروری نہیں، نہ ضروری ہے نہ سنت ہے۔ یہ محض لوگوں نے اس لیے بنا لیے تاکہ استحضار ہو جائے، دھیان آ جائے کہ بھئی میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ لیکن اگر یہ زبان سے نہ ادا کریں بلکہ صرف دل میں ارادہ تو ہوتا ہی ہے نماز کا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو بس ہو گئی نیت۔ ان الفاظ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ایسے منظر دیکھے ہیں کہ امام رکوع میں ہے اور جا کر آدمی رکوع میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن وہ پہلے کھڑا ہو کے وہ پہلے یہ سارے لٹے ہوئے الفاظ کہتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر کی، منہ میرا قبلے کی طرف، پیچھے اس امام کے، اتنے وہ کہہ رہا ہے، اتنے وہ رکوع سے اٹھ گیا امام، تو خامخواہ رکعت چلی گئی۔ تو یہ زبان سے نیت کرنا کوئی سنت بھی نہیں، ضروری بھی نہیں، اور نہ اس کی وجہ سے کوئی رکعت چھوڑنی چاہیے، بلکہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ جب آپ آ رہے ہیں نماز کے لیے تو ظاہر ہے دل میں یہ نیت ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو نیت حاصل ہو گئی۔ ان الفاظ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کہہ لے کوئی شخص تاکہ نیت کا استحضار ہو جائے تو کوئی برا بھی نہیں، کوئی ناجائز بھی نہیں، بشرطے کہ اتنا وقت ہو کہ کہہ سکے۔ اگر اتنا وقت ہی نہیں ہے تو اس کو نہ رکعت چھوڑ دے ان الفاظ کی وجہ سے، یہ غلط بات ہے۔ لہذا نیت تو ہو گئی، جب آ رہے ہیں تو نیت ہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آدمی سوچتا ہوا آتا ہے کہ بھئی میں جمعہ کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں ظہر کی پڑھنے جا رہا ہوں، میں فجر کی پڑھنے جا رہا ہوں، تو یہ سب کچھ موجود ہے دل میں، وہ کافی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے پہلا کام ہے ہاتھ اٹھانا۔ ہاتھ جو ہے وہ سنت کے مطابق اٹھائیں، یہ جس طرح میں اٹھا رہا ہوں، یعنی ہاتھ کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ قبلہ رخ ہونی چاہیے، اور اس طرح اٹھائے کہ اس کی جو یہ انگوٹھا ہے وہ کان کی لو کے برابر ہو جائے۔ مل جائے اس سے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ملنا کوئی ضروری نہیں، اس کے برابر ہو جائے، بس اس طرح۔ تو یہ سنت کا طریقہ ہے کہ جب ہاتھ اٹھائے آدمی تو قبلہ رخ، اس کی ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوں، تو قبلہ رخ ہوں گی تو ہاتھ اٹھانا درست ہو گیا، سنت کے مطابق ہو گیا۔ اب اس میں لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، کوئی اس طرح اٹھا لیتا ہے، ایسے ہاتھوں کو ایسے کر کے اٹھا لیا اس نے، اور ہتھیلیوں کا رخ جو ہے وہ کانوں کی طرف ہے، اور کوئی تو کان ہی پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ کوئی طریقہ یہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ سنت کے مطابق یہ ہے کہ آدمی اس طرح ہاتھ اٹھائے۔ جب اس طرح ہاتھ اٹھا لیا تو اس کا مطلب بھی سمجھو۔ اس ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے نماز کے علاوہ ہر دوسری چیز سے میں نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، یعنی اب میں کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوں گا سوائے نماز کے۔ دستبردار ہو گیا، اردو میں یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، دستبردار، کسی چیز سے دستبردار ہو گیا، یعنی اس کی ذمہ داری اس نے اپنے ہٹا لی۔ تو ہاتھ اٹھانے کے معنی ہے دستبردار ہو جانا، یعنی ہر دوسری چیز سے اپنے آپ کو فارغ کر لینا، یہ ہے ہاتھ اٹھانے کے معنی۔ اور اسی کے ساتھ کہا گیا اللہ اکبر،
تو اللہ اکبر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی چونکہ باری تعالیٰ کی ذات وہ ساری کائنات میں سب سے بڑی ذات ہے، لہذا اب میں اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں اور اس کی کبریائی کا اعلان کر رہا ہوں، اس کی بڑائی کا اعلان کر رہا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، لہذا اب میں نماز کے اندر مشغول ہوں گا اور ہر دوسری چیز سے اپنے آپ کو دستبردار کر لوں گا، صرف باری تعالیٰ کی ذات جو سب سے بڑی ہے اس کی طرف میں متوجہ ہوں۔ یہ کام کرے، یہ خضوع کا پہلا حصہ ہے۔ پھر جب کھڑا ہو تو قبلہ رو ہو، اور قبلہ رو ہونے کے ساتھ اس طرح کھڑا ہو کہ ڈھیلا ڈھالا نہیں کہ ایک پاؤں جو ہے وہ اس کا گھٹنا بڑا ہوا ہے اور ایک کا سیدھا ہے، اس طرح کھڑا ہونا یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، خضوع نہیں۔ خضوع کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں پاؤں سیدھے ہوں، دونوں پاؤں سیدھے ہوں، اور گردن اس طرح خم ہو کہ نگاہ سجدے کی جگہ پر رہے، گردن میں اتنا خم کیا جائے کہ نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، آگے ادھر ادھر سامنے ادھر ادھر دیکھنا، سامنے دیکھنا ایسا نہیں، بلکہ نیچے نگاہ نیچی ہو، گردن صرف اتنی جھکی ہوئی ہو کہ جس سے نگاہ زمین پر سجدے کی جگہ پڑ رہی ہو۔ بہت زیادہ جھکا لینا کہ تھوڑی جو ہے وہ سینے سے مل جائے، یہ بھی مکروہ ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی خضوع خشوع کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جتنا گردن نیچے کرو گے اتنا ہی خضوع خشوع زیادہ ہوگا، یہ بات صحیح نہیں۔ گردن کو بہت جھکا کر تھوڑی کو سینے سے ملا دینا اس میں کراہت ہے، بلکہ سیدھا کھڑا ہو آدمی اور صرف اتنی جھکی ہو گردن کہ نماز سجدے کی جگہ پر لگا۔ اب دیکھو یہ پہلا قدم ہے خضوع و خشوع حاصل کرنے کا۔ اگر آدمی جا کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو گیا اور دیکھ رہا ہے سامنے، تو خضوع و خشوع حاصل نہیں ہوگا۔ اگر وہ جا کے کھڑا تو ہو گیا لیکن اس کی نگاہیں سامنے والی چیزوں کے اوپر پڑ رہی ہیں، تو یہ خضوع و خشوع کے منافی ہے، اس خضوع و خشوع کے خلاف ہے۔ لہذا بس اتنی گردن جھکائی جائے کہ جس سے وہ زمین سجدے والی زمین نظر آ جائے، بس۔ پھر اس کے بعد کمر سیدھی ہو، سیدھی، اللہ یہ کہ کسی کو عذر ہو الگ بات ہے، کمر سیدھی ہو، اور اس کے بعد جب رکوع میں جائے تو رکوع میں جاتے وقت اس میں ہاتھ جو ہیں وہ ناف کے نیچے بندھے ہوئے ہوں اور ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ پکڑا ہوا ہو۔ بعض لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ طریقہ عورتوں کا ہے، مردوں کا نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا اس طرح، بلکہ ہاتھ کو اس طرح پکڑ کر 3 انگلیاں کونی کے اوپر جائیں اور انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے دائرہ بنا کر اس کو پکڑ لیں، اس طرح کھڑے ہوں۔ ایک دوسرے کے ایسے ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے تو یہ سنت کے مطابق نہ ہوا، خضوع بھی نہ ہوا۔ جب رکوع میں جائیں تو رکوع کے اندر پوری طرح جھک جائیں،
صرف تھوڑا جھکنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس طرح جھک جائیں کہ کمر سیدھی ہو جائے، کمر سیدھی ہو جائے۔ معمولی سا خم اگر کسی آدمی کی کے انداز جسمانی انداز ہی ایسا ہے کہ معمولی خم رہتا ہے، وہ معاف ہے، لیکن سیدھا ہونا چاہیے۔ اور اس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح الفاظ میں تلقین فرمائی ہے کہ پورا رکوع جو ہے وہ پوری طرح کمر کو جھکنے کے بعد سیدھا کر لے۔ صرف تھوڑا سا جھکا دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اگر صرف تھوڑا سا جھکایا تو بعض صورتوں میں نماز بھی نہیں ہوگی، بلکہ پورا جھکائے اور کمر سیدھی ہو جائے، اور اس میں پھر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ جتنا توفیق ہو وہ کہے۔ اس وقت تک رکوع سے نہ اٹھے جب تک کہ کمر سیدھی نہ ہو گئی ہو، اور پھر جب کھڑا ہوگا سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے لیے تو پھر کمر سیدھی ہو گئی ہو۔ یہ بھی واجب ہے کہ کمر کو سیدھا کر لیں۔ یعنی یہ جو بعض اوقات لوگ جلدی میں نماز پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا جھکے، پوری کمر سیدھی نہیں ہوئی، اور پھر اٹھا لیا، اور اٹھا کر بھی سیدھے نہیں ہوئے پوری طرح، سجدے میں چلے گئے۔ اس سے بعض اوقات نماز نہیں ہوتی۔ نماز نہیں ہوتی کے معنی نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، اس کو دہرانا واجب ہو جاتا ہے۔ تو آدمی رکوع کے اندر پورا کمر سیدھی کرے، اور جب کھڑا ہو تو پھر کھڑے ہو کر بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، کمر میں کوئی خم، کمر میں کوئی جھکاؤ باقی نہ رہے۔ اس وقت سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہے۔ ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں۔ تینوں کلمات ممکن ہیں اور تینوں ثابت ہیں۔ کھڑے ہو گئے تو اتنا کھڑا ہو کہ تھوڑا اطمینان ہو جائے، بلکہ حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ رکوع سے جب کھڑے ہوتے تھے تو تقریباً اتنی ہی دیر کھڑے رہتے تھے جتنی دیر آپ نے رکوع میں گزاری۔ یعنی اگر آپ نے رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو جتنی دیر میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اتنی دیر کھڑے رہے، فوراً سجدے میں نہیں جاتے تھے، بلکہ تھوڑی دیر کھڑے رہتے تھے۔ اور اگر 5 مرتبہ پڑھا ہے سبحان ربی العظیم تو تقریباً اتنا ہی 5 مرتبہ کہنے کے بقدر کھڑے رہنا۔ یہ سنت آج کل متروک ہو رہی ہے، یہاں تک کہ ائمہ حضرات بھی اس کا پورا خیال نہیں کرتے کہ جب آدمی کھڑا ہو رکوع سے تو اتنی دیر کھڑا رہنا چاہیے، تقریباً اتنا جتنا وہ رکوع میں جتنا وقت گزرا ہے۔ یہاں تک کہ جب رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اگر رکوع میں آپ نے بہت زیادہ تسبیحات پڑھی، دیر تک رکوع کیا، تو جب کھڑے ہوتے تھے تو اتنی دیر کھڑے ہوتے تھے کہ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ بعض اوقات ہمیں خیال ہوتا ہے کہ آپ بھول تو نہیں گئے آگے سجدے میں جانا۔
اتنی دیر کھڑے ہوتے تھے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں خیال ہوتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ سجدے میں جانا بھول گئے ہوں. اتنی دیر کھڑے ہوتے تھے جب تسبیحات زیادہ پڑی گئی ہوں. لہذا آدمی جب کھڑا ہو تو فوراً سجدے میں نہ جائے کھڑے ہو کر، بلکہ اتنی دیر ٹھہرے جتنی دیر وہ رکوع میں رہا یا اس کے لگ بھگ قریب. یہ ہے صحیح طریقہ، یہ خضوع ہے سارا. اگر اس میں کوئی کمی ہو رہی ہے تو خضوع میں کمی ہو رہی. اور اس کے بعد جب سجدے میں جائے تو سجدے میں جا کر پیشانی ٹکنا بھی ضروری اور ناک کا ٹکنا بھی ضروری. پیشانی بھی ٹیکے، ناک بھی. اور وہاں پر بھی اطمینان کے ساتھ سجدہ اس طرح کرے کہ کمر وہ ڈھلان کے ساتھ سیدھی ہو جائے، یعنی مطمئن ہو جائے اطمینان کے ساتھ. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بسا اوقات ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے میں رکوع میں گئے، بس ایک اشارہ ہو گیا رکوع کا، کمر سیدھی نہیں ہوئی، اور پھر کھڑے ہوئے تو فوراً کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر بھی پوری طرح اطمینان نہیں ہوا تھا کہ جھٹ سجدے میں چلے گئے، اور بس ایک پیشانی ٹکائی اور پھر فوراً سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ جلدی جلدی پڑھ کے وہ ایک دم سے پھر دوسرے مقادمے میں آ گئے. سجدے کے بعد سجدے میں ہونا یہ چاہیے کہ یہ ہاتھ کی انگلیاں برابر ہوں، ملی ہوئی ہوں. یہ سمجھ لو کہ رکوع کے اندر جب آدمی گھٹنے پر ہاتھ پکڑتا ہے، گھٹنے کو پکڑتا ہے ہاتھ کا، تو اس میں انگلیاں پھیلی ہوئی ہونی چاہیے ایسے. پھر جب سجدے میں جاتا ہے تو انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور وہ زمین کے اوپر ٹکی ہوئی ہوں، اور سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ اتنی کہے. اس حالت میں کہے کہ اطمینان ہو گیا ہو سجدے میں جا کر، جلد بازی میں سجدہ نہ کرے بلکہ اطمینان ہو گیا ہو. چلو 3 مرتبہ ہی کہہ لو، لیکن سجدے کو سجدے کی طرح ادا کرو کہ سجدے بھی، پیشانی بھی، ناک بھی ٹکی ہوئی ہو اور کمر جو ہے وہ متوازن ہو.